دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. استاد سیریز کے دوسرے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، میرے ایک استاد ہوتے تھے. ان استاد جی نے حسن عباس رضا، جو فیض صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے، فراز صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے، جو ایک اس عہد کی قداور شخصیت ہے ادب کے حوالے سے بھی اور سیاسی طور پر بھی، جو ان کی جد و جہد ہے، جیل کاٹی انہوں نے کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں گمنام مجاہد بھی کہا جاتا ہے. شاہد ذکی، جو بہت ہی منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، جنہوں نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ دیا، نئے مضامین دیے، ثروت مند کیا. ان دو محترم ہستیوں کے ساتھ میرے استاد محترم نے کیا کیا تھا، یہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی آپ سے شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ سخن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کریں اور اینڈ تک سارا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ انتہائی اہم انکشافات ہیں. حسن عباس رضا صاحب اور شاہد ذکی صاحب بہت قابل احترام شعراء ہیں. دونوں کے ساتھ منفرد واقعات، مختلف واقعات پیش آئے. ان کو مین سٹریم سے کیسے آؤٹ کیا گیا، اس سب پہ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ویلاگ سے جڑی ہوئی چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، میں نے اس ویلاگ میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جس کو جو مسئلہ ہے آ کر میرے سے ڈائریکٹ بات کرے. اگر کسی نے کوئی ثبوت دیکھنے ہیں، کوئی معاملات ہیں، آئے. میں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے. ہم سیدھے بالکل اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہیں اور نہ اپنے اندر کوئی جھوٹ ہے یا جھول ہے. تو پھر اس کے بعد کچھ باتیں، جو اس کے بعد نیا پروپوگنڈا تیار ہوا کہ جی یہ آپ میری کردار کشی شروع کر رہے ہیں، میرے استاد جی نے فرمایا. پھر جی یہ بے بنیاد باتیں ہیں. میں نے جن لوگوں کے نام لیے ان سے پوچھئے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. میں جن چیزوں کا آئی وٹنس ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور استاد کا نام کچھ لوگوں نے پوچھا، استاد کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر 10 لوگوں کی ایک فہرست ہے، ادیب شاعر بھی ہیں اور میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، جو میں نے مقتدر شخصیات تک بھی پہنچا دی ہے اور اداروں تک بھی، درخواست کی صورت میں، کیونکہ میری جان کو بھی خطرہ ہے اور کسی بھی قسم کا جانی، مالی، سماجی نقصان مجھے، میری فیملی سے جڑے ہوئے ایک اتنے ذرے کو بھی ہوتا ہے تو ان 10 لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی. اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ بے خبری میں مارے جائیں گے. دوسری بات میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو بھی یہاں بات کروں گا پوری ایمانداری سے کروں گا انشاءاللہ تعالی، پورے ثبوت اور وثوق کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ تعالی. نو کمپرومائز آن لٹریچر اور نو کمپرومائز آن کریکٹر، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس ولاگ کے بعد، کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ فلانے کے بارے میں بات کرو، وہ بھی استاد کا شاگرد تھا. نہیں، میں وہ بات کروں گا جو ہونے والی ہے. ادھر سے سن کے یہاں سے نکال دینا، سنی سنائی پہ میں نے کبھی بھی اعتبار نہیں کیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا استاد کی کارروائیوں کو، استاد کی دی ہوئی ذلتوں کو، استاد کی دی ہوئی تہمتوں کو میں نے 12 سال سے برداشت کیا ہے، 13 سال سے. اور پچھلے 2 سال سے استاد نے جو فرعونیت، یار استاد کا آپ چہرہ دیکھیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، جوانی سے لے کر آج تک ایک خاص قسم کی سفاکیت ہے. وہ سفاکیت اس شخص کے اندر آتی ہے سائیکالوجی میں بھی، جو بہت ہی جو ہے نا اپنی ایگو میں لپٹا ہوا شخص ہو، باہر سے معصوم، میٹھا اور اندر سے جلاد، پورا جلاد. اور استاد نے وہ کام کیے. میں وہ کام آج آپ کو ان میں سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آئی وٹنسز موجود ہیں ہر بات کے، اور لوگ خود گواہ ہیں. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار شکر ہے آواز بلند کی کسی نے. یہ باتیں نئی نسل کو آگاہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ان نام نہاد استادوں سے بچیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو جینون سینئرز ہیں ان کی آپ عزت چھوڑ دیں، ان کی آپ رسپیکٹ چھوڑ دیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی شعر اور ادب کو دی ہے. زندگی دینا، اپنا آپ خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور ہم لوگ 1 سیکنڈ لگا کے اگلے بندے کی اتار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. حسن عباس رضا صاحب نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا، اور مجھے پہلے بھی دوستوں سے بھی پتہ چل چکا تھا اور جو بین الاقوامی منتظمین مشاعرہ ہیں ان سے بھی. لیکن جب انہوں نے بات کی تصدیق کی تو ضروری تھا کہ آپ تک پہنچایا جائے. حسن عباس رضا صاحب بہت خوبصورت، بہت طرح دار شاعر،
اور کچھ مشاعروں میں ایسا ہوا کہ استاد نے انہیں اپنے سے پہلے پڑھوا دیا. یہ 2 سے 3 مشاعروں کی بات ہے. کیوں؟ استاد اپنے سے بڑا شاعر کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کی فرونیت ہی خدا معاف کرے. اور ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ حسن صاحب مشاعرہ لوٹ شاعر ہیں. انہوں نے تو پورا مجمع لپیٹا اور چلتے بنے. اس کے بعد استاد کو کس نے سننا تھا؟ استاد جی نے 1 دفعہ کیا تب بھی یہی ہوا، دوسری دفعہ کیا تب بھی یہی ہوا، تیسری دفعہ جب یہی ہوا تو استاد کو پکا یقین ہو گیا کہ یار اگر یہ بندہ آگے نکل گیا نا تو ایک تو آئندہ اس کو پہلے نہیں پڑھوانا، اور دوسرا ایسا کوئی کام کرو کہ اس کے بعد جو نا یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ باہر کسی مشاعرے میں نہ جا سکے. جان کے ایسی خواتین پلانٹ کی استاد نے اور ایسی کارروائیاں، کیونکہ حسن صاحب شاعر بھی ہیں، میوزک کو بھی سمجھتے ہیں، پی این سی اے کے بڑے اہم عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور پھر محبوب آدمی ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو سپانسرز کرتے ہیں جو لوگ منتظمین مشاعرہ ہیں، انہیں ان کے کریکٹر کے حوالے سے باتیں پہنچانا شروع کر دی کہ یہ سازشی ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے. حالانکہ استاد وہ کام 10 گنا زیادہ حسن صاحب سے کرتا ہے، اور استاد کے ان سارے کاموں کا مجھے علم بھی ہے. اچھا، جب منتظمین مشاعرہ کی بات آتی ہے تو منتظمین مشاعرہ سے میری ایک بات سمجھ مجھے آج تک نہیں آ سکی کہ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ نے شاعر کو بلانا ہے اور سننا ہے. جن آپ شخصی کمزوریوں کی بات آپ کر کے آپ کے کان بھرے جاتے ہیں، اور پھر حسن صاحب سے بڑی معصومیت میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی اور پھر آگے وہ پہنچا دینی. تو نام ان کا دبئی کے مشاعرے میں بھی کاٹا گیا، خلیج کے کچھ اور مشاعرے تھے وہاں پہ بھی کٹوایا گیا. یہ تو حسن عباس رضا صاحب کے حوالے سے کہانی ہو گئی، اور پھر ایسا کریکٹر پینٹ کیا گیا کہ ان کو بلایا ہی نہیں اس کے بعد کسی نے. شاعر ذکی کے معاملے کا تو میں خود گواہ ہوں. میں یہ نہیں کہ آج وعدہ معاف گواہ بن رہا ہوں یا اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوں. نو، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. میں نے بڑے طریقے سے معاملات کو سمجھانے کی، سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن استاد کے پیٹ میں اتنے چھرے ہیں کہ جتنے جو ہیں وہ اب کائنات میں نہیں ہوں گے. تو دبئی کا مشاعرہ تھا، منتظمین مشاعرہ کا بھی نام نہیں لوں گا. اور جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نام نہیں لیتے، بھائی میرے گھر میں دانے لا کے ڈالنے ہیں آپ نے. کیا چاہتے ہیں آپ بہت بڑے دانشور ہیں، بڑا سچ کا پرچار کرنے والے ہیں، تو اتنے بہادر ہیں تو آئیں نا میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے ولاگ کریں. میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا. 1 سال کے دانے ڈال دیں میرے گھر میں. اب اس بات کو بھی اٹھایا جائے گا تو اس کو مسئلہ جی دانے. نو وے. بات میرٹ پہ ہونی چاہیے. آئیں ذرا آ کے میدان میں بات کریں. میں تو نکل آیا ہوں میدان میں، سینہ تان کے سر پہ کفن باندھ لیا میں نے، 10 لوگوں کی لسٹ بھی دے دی ہے، اور اہم ترین لوگ ہیں وہ، یہ بھی میں بتا دوں. کسی قسم کی اب سازش یا جال جو بھی معاملہ ہوگا، اگر وہ بنا جائے گا وہ ایکسپوز ہوگا، اور اب بچنے کے چانسز بھی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی. شاہد ذکی صاحب بہت ہی محترم آدمی جو دبئی کے مشاعرے آرگنائز کرتے ہیں، جس میں استاد جی بڑے ریگولر جاتے ہیں. انہوں نے فون کیا اور استاد جی بڑے حال میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ شاہد ذکی کی غزلیں بہت اچھی ہیں، اور راہ کی دیوار سمجھنے والی غزل مجھے ابھی بھی یاد ہے، اسپیکر کھلا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اوے کی شاعری ہے، اٹا روڑے اور گارا سیمنٹ لا کے، نعوذ باللہ، اس طرح مذاق اڑایا شاعری کا شاہد بھائی کی. اور پھر اس کے بعد کہا جی کہ انہیں وہ مشاعرے کا شاعر نہیں ہے، انہوں کوئی نہیں سننا پسند کرتا، ایک ادا شعر ہی ہوتے کھول ہو رہی ہے وہ. اچھا، میری نئی ملاقات تھی، مجھے پتہ نہیں ہے اس بات، مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ مطلب کس کی بات کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب اتنے بڑے سٹیج پہ آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں، نام کٹواتے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم نے تو شاہد بھائی کو تازہ پڑھا ہوا تھا اور یہی غزل پیش نظر تھی. خیر، اس کے بعد میری شاہد بھائی سے ملاقات ہوئی فیصل آباد میں، انہیں یاد ہے. اور میں نے ان دنوں بھی، میں نے چونکہ نسل نو پہلا مشاعرہ کروایا تھا، تو یہ بڑے تپے ہوئے تھے میرے اوپر، استاد جی، کہ تم نے نوجوانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہی نوجوان تمہیں گالیاں نکالیں گے، تم ان کو سامنے کیوں لا رہے ہو، یہ فلاں مخصوص لوگ ہیں، ان کو پروموٹ کرو، فلاں ٹمکان. تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نوجوانوں نے جتنی محبت اور عزت مجھے دی ہے نا الحمدللہ، جو خاندانی لوگ ہیں، جینون لوگ ہیں، اتنی کسی کو نہیں ملی آج تک. میں اپنا ان باکس، اپنے واٹس ایپ، اپنی چیزیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. یہ نوجوان اتنے محبت کرنے والے نوجوان ہیں. ان کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ جو شوبدہ باز مارکیٹ میں 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں، شہرت ہر بشر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کی والز کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے، بجائے کہ انہیں کام سکھائیں، کام خود آتا ہو تو تب
الحمدللہ ہمارے پاس تو نوجوان جب آتے ہیں تو ہم تو انہیں کتاب کا اور تلقین اور وہ سارے معاملات شعری وہ تمام مدارج جو ہم طے کر رہے ہیں اس جانب ان نوجوانوں کی توجہ دلاتے ہیں. تو خیر میں تو اس بات پہ برملا کہتا ہوں کہ مجھے میرے ہم عمر میرے بعد کے دوست جتنے نوجوان انہوں نے جتنی عزت دی ہے اتنی استاد نے نہیں دی. سو میں نے شاہد بھائی سے تذکرہ کیا تو شاہد بھائی نے کہا ہاں یار یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 3-4 دفعہ ہوا ہے. اور ایک آدھے جو میں مشاعرے میں گیا ہوں وہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر لیا اور ساری چیزیں، اور پھر کچھ دوست بھی وہاں تھے انہوں نے سارا کلام دیکھا سارا معاملہ. یہ تو ہو گئی 2 باتیں، 2 شعراء کا تذکرہ آج میں نے کیا ہے. اب بہت سی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، اگر مجھے ان کی طلاق کا ڈر نہ ہو تو میں نام لے لوں اور میں بتا دوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس کس طرح ہو رہا ہے اور انہیں کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. وہ بڑی معصوم خواتین ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے شعر و ادب کے لیے بات آگے زندگی کی بڑھانے کی کوشش کی، سیکھنے کی غرض سے آئیں، لیکن استاد نے انہیں اپنی جانب اپنے سٹائل سے استعمال کرنا شروع کر دیا. کیونکہ بنیادی طور پر استاد کی فطرت میں کینہ ہے، بغض ہے، بدلہ ہے، اپنی محرومیوں کا انتقام کامیاب لوگوں سے لینا یا ان لوگوں سے لینا جو کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کے اندر پوٹینشیل ہے. یہ استاد کی زندگی کا ٹوٹل ایک بریکٹ ماخذ ہے. آئندہ آنے والے ویلاگ میں بھی میں بہت سے اہم معاملات، بالخصوص مجھے خلیج سے ہی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ استاد نے ان سے کتاب چھاپنے کے لیے پیسے لیے اور پھر کیا حشر کیا، اور لاہور کے ایک معروف نثر نگار نے، نقاد نے استاد کو جب کتابیں دیں اپنی بیچنے کے لیے تو وہ کتنے پیسے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ استاد سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے، 2 ایپیسوڈ ہے. میں صاف دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی انتقام نہیں، کوئی معاملہ نہیں، میں نے جہاد سمجھ کے اس کام کو شروع کیا ہے. کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوگا. جنگ میں یا جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے. صلح برابر کے دشمن سے کی جاتی ہے، صلح کمزور سے کی جاتی ہے، کم ظرف سے نہیں کی جاتی، بدنیت سے نہیں کی جاتی، گھٹیا انسان سے نہیں کی جاتی، شیطان سے نہیں کی جاتی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.